وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کو اچھا بننے میں کچھ چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں, تو میں آج اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کروں. تو ہم ان چند چیزوں کو آج تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں گے. کٹا بننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی, اچھا بننے میں بنتی ہیں. لیکن اگر آپ سچی مچی کا اچھا بننا چاہیں گے تو اس میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ظاہر ہے جب تک آپ رکاوٹوں کو دور نہ کریں آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کا ہدف کیا ہے؟ اچھا بننا, ہدف کٹا بننا نہیں ہے. تو جب آپ کا ہدف اچھا بننا ہے, اس کے لیے پیدا کیا اللہ نے آپ کو, تو اچھے کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن بھی پتہ چل گئی. اب اچھا بننے میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, ان کو خوب اچھی طرح سے کھوپڑی میں بٹھا لیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے آپ کی اچھی راہ میں رکاوٹ سب سے پہلے آپ کا نفس بنتا ہے, آپ کی اپنی چاہتیں. بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں دل چاہ رہا ہے, بلکہ میں اس سے پہلے, اگرچہ سب سے پہلے ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے, شیطان بعد میں رکاوٹ بنتا ہے, لیکن شیطان کا اثر بہت زیادہ ہے, اس لیے میں پہلے شیطان پہ ڈسکس کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا بننے میں بہت بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟ شیطان. کچھ چیزوں کی ترتیب تعلیمی ہوتی ہے, تعلیمی. بعض چیزیں ترتیب کے لحاظ سے غلط ہیں, لیکن جب آپ کسی کو ٹریننگ دے رہے ہو, سمجھا رہے ہو, تو وہ بعد والی چیز کو پہلے نمبر پہ, پہلے والی چیز کو بعد والے نمبر پہ بیان کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی. ہم جب وراثت پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں, تو قرآن نے تو اولاد کا حصہ پہلے بیان کیا, ابا کا, پھر اماں کا, لیکن جب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ترتیب الگ ترتیب ہوتی ہے, کیونکہ اس میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی. شیطان سب سے پہلے رکاوٹ بنتا ہے آپ کو اچھا بننے میں. وہ کیسے رکاوٹ ڈالتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے, برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ کام شیطان کرتا ہے. آپ اس کام کو برا سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. مزین زینت سے نکلا ہے. زینت کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز گندی تھی, زینت اختیار کر کے اس کو خوشنما بنا دیا جائے. کوئی بدصورت عورت ہو, بیوٹی پارلر میں گئی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا, مارکیٹ میں جب مال آیا, دولہا دیکھ کے بے ہوش ہو گیا خوشی سے. یار اب شارٹ کلپ میں اتنی سی چیز نکال کے چلا دیں گے میری. یہ جو شارٹ کلپ والے ہیں نا, یہ پورا بیان ایک طرف یہ لکھا کے, اور اس کے ملین ویورز ہوں گے, اور پھر تبصرے ہوں گے مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں. اور اگر ان شارٹ کلپ والوں کو اسٹرائکیں دے کے بند کرنا شروع کریں, کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ مولوی لوگ چینل بناتے ہیں اور اس کو, یہ دین کی بات کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے, اسٹرائکیں دے کے چینلز کو اڑا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں بس ہمارا ہی اجارہ داری رہے, دین کی بات تو پھیل نہیں. تم دین کی بات تو نہیں پھیلا رہے نا, تم تو پورے بیان سے اتنے کلپ لے کے پھیلا رہے ہو چیزیں. میں نے کچھ دن پہلے اپنے شارٹ کلپ دیکھنا شروع کیا, میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا. میں نے کہا یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے؟ یہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا. جہاں کچھ تھوڑا سا ایسا ملے گا وہ نکال کے چلا دیں گے. تو بہت ہی برا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے. ہم نے بھی تھوڑا سا ایڈمن کو بولا کہ ان کو ٹائٹ کرو بھائی, اسٹرائکیں دے کے اڑانا شروع کرو سالوں. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. تو شیطان کیا کرتا ہے, قرآن کے الفاظ ہیں بار بار, وَزَيَّنَ. بری چیز کو کیا کرے گا شیطان؟ مزین. آپ جب گناہ کرنے لگو گے تو ضمیر روکتا ہے انسان کا, یار غلط کام ہے مت کر. شیطان دلائل دے کے اس غلط کو آپ کی نظر میں صحیح کر دے گا. حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا, وہ آپ کی خواہشات ہوں گی. دیکھو عیسائیوں میں گمراہی کیسے آئی ہے. انہوں نے کیا کیا, جب ایک ہی بات سب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. سب اچھی باتیں کریں گے تو جو زیادہ اچھی کر رہا ہو لوگ اس کی طرف جائیں گے نا, تو آپ کیا کرو گے پھر؟ تو آپ کو کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے, کوئی ایسی انوکھی تحقیق لاؤ کہ سارا کراؤڈ آپ کی طرف آ جائے. دین کے نام پہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر آپ وہی بات کرو جو سارے کر رہے ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں نا. اب جناب پروفیسر غامدی صاحب اگر یہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے, تو لوگ کہتے تو سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں.
تو یہ بات تو ہم علماء سے پوچھ لیں گے. ٹھیک. آج کل کچھ اسکالرز ایسے ایک دم سے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے, پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے, سب کلک کریں گے. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا نا, ایک مفتی نے فتویٰ دیا کتا حلال ہے, ایک دم دھڑا دھڑ وہ لوگ آنا شروع ہوئے. بھائی اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا, کتا حلال ہے, ساری دنیا. اس نے کہا بھائی مجھے بڑے بڑے مولویوں کو لے کر آؤ, میں ثابت کروں گا ان کے سامنے کتا کیا ہے, حلال ہے. لوگوں نے دلائل پوچھے, اس نے کہا پورا مناظرہ ہوگا, اس میں ثابت کروں گا. مناظرہ ہوا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اس نے کہا بھائی کتا تو حرام ہے, مجھے تو کوئی جانتا وانتا تھا نہیں. میں نے کہا اسی طرح سے میں چیلنج کرتے رہو, آ جاؤ آ جاؤ, آ گیا تو مارکیٹ سے شارٹ. لیکن مشہور تو ہو گئے نا, آپ دنیا کو پتا چل گیا بھائی یہ بھی کوئی صاحب ہے دنیا میں. تو شہرت کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو کوئی بھی نہیں کر رہا. مشہور لوگوں کا نام لے لے کے ان پہ رد کرنا شروع کر دو, تو یہ خود بخود آپ کی دکان اور آپ کا چورن بکے گا مارکیٹ میں. وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. تو عیسائیوں میں وہی ہوا جو آج مذہبی لوگوں میں ہو رہا ہے. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ بیان کرتے تھے, سیرت کے ان کے ہاں بھی جلسے ہوتے ہوں گے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ ہیں, اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, اللہ کے مقرب ہیں, اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ معجزے ظاہر کیے. تو یہ بات تو سارے خطیب کر رہے تھے. تو کہیں ایک خطیب نے تقریر کر دی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پہلی دفعہ تو لگا ہوگا یار یہ کچھ زیادہ ہو گئی. لیکن سبحان اللہ, لوگوں نے آج دیکھ لینا فیس بک پہ خطیب کیسے کیسے حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو کسی کائنات میں کسی بشر نے کبھی سنے نہیں ہوں گے. اللہ میں اور حضرت علی میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے. لوگ اندر سے سبحان اللہ. لوگوں کو چاہیے گرم محفلیں, کچھ رلاؤ, کچھ ہٹ کے, ذرا ہٹ کے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ذرا ہٹ کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ بڑا یعنی وسیع مفہوم ہے اس کا. تو یہاں سے کیا ہوا, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شرک کی بنیاد شروع ہوئی ہے. شیطان نے ان جاہلوں کے لیے عمل کو مزین کیا کہ بھئی ہم اللہ کی توہین نہیں کر رہے, ہم تو پیغمبر کی تعظیم کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی تعظیم کم اور اللہ کی توہین زیادہ ہو رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ پیغمبر سے بھی مانگ سکتے ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین. کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں, اب آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, نبی کے در سے مانگنے کی بھی اجازت دے دی. تو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے, یہ اللہ کی. لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہتا اللہ کی توہین, شیطان نے اس شرک پہ لیبل لگا دیا نبی کی تعظیم کا, اور جو اس نظریے کو نہ مانے وہ توہین رسالت کا مرتکب, اور جو اس نظریے کو مانے وہ گویا پیغمبر کا ماننے والا. تو انتہائی بڑا جرم جس کو شرک کہا جاتا ہے, اس پہ شیطان نے لیبل کیا لگا دیا, تعظیم نبی. شیطان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی فلم ہے شیطان. تو یہ کام کیا کرتا ہے شیطان, یہ صبح و شام شیطان کا یہ کام ہے. یعنی وہ کام جس کے لیے حضرت عیسیٰ نازل ہوئے, پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم, میں آیا ہوں دنیا میں اس لیے. حالانکہ دودھ پیتا ہے بچہ جب گواہی دیتا ہے وہ تو ایک معجزہ ہے نا. کہہ رہے میں اس لیے آیا ہوں تم غلامی کرو اللہ کی, جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. جو پہلا پیغام دنیا میں لے کے آئے, عیسائیوں نے اسی پیغام کی دھجیاں اڑا دیں اور لیبل کیا لگایا, عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ مشرک کرتا کیا ہے. دیکھو, آپ کے والد صاحب نام تھا سلیم, پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے سبکتگین. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے فادر کون ہیں, آپ نے کہا سبکتگین صاحب. اب لوگ کہیں گے یار آج تک تو ہم نے سنا تھا سلیم صاحب آپ کے فادر ہیں, یہ تو ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ کہ ابا جو اوریجنل ابا ہیں ان کو ابا نہیں کہہ رہے, سبکتگین جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو کیا کہہ رہے ہو, فادر کہہ رہے ہو.
آپ جواب میں کہتے ہیں اصل میں سبکتگین صاحب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں, میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں, باپ والی عزت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے, میرے باپ ہیں. لوگ کہیں گے کمبخت تو ان کی ایسی رسپیکٹ جس میں اپنے ابا کی توہین ہو رہی ہے, تو پہلے تو ابا ہے نا. جب فادر کا پوچھا جائے گا تو کس کو فادر کہا جائے گا؟ سچی مچی کے ابا کو کہا جائے گا نا. جو سچی مچی کے ابا ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار کمبخت میں تیرا باپ ہوں, تو اس کو اپنا, جب کوئی پوچھتے تیرا ابا کون ہے تو اس کو ابا بول دیتا ہے. تو ایک دفعہ بول, 2 دفعہ بول, ہم کہیں گے چلو یار عزت دینے کے لیے. تو نادرا میں چینج کر دیا تو نے. تو اب ابا آپ پر غصہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ابو دیکھیں میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں ہے, میرا مقصد ہے سبکتگین صاحب کو رسپیکٹ دینا. ابا کہے گا بھائی تو سبکتگین کو ایسی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے جو میرا خاصہ ہے, یہ عزت تو ان کو دے رہا ہے لیکن جوتا کس پہ لگا رہا ہے, یہ مجھ پہ مار رہا ہے جوتا. میری بھی اور تو اپنی ماں کی بھی توہین کر رہا ہے. تو جب کوئی نبی کی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ نبی اور اللہ میں فرق ہی نہ چھوڑے, تو یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے, یہ اللہ کی توہین ہے. لیکن شیطان اس توہین پر لیبل کیا لگا دیتا ہے, تعظیم کا. تبھی تو ہم پہ الزامات لگتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ بزرگوں کی. میں جو ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کئی دفعہ سنا ہے. گاؤں میں گئے ہم, ایک قبر تھی, وہ ایک صاحب وہاں جا کے لیٹتے تو لڑکے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتے. انہوں نے کہا بزرگ صاحب اندر سے لات مارتے ہیں. ہم لیٹے, اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے دل میں ان بزرگ کی عظمت ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بزرگوں کا کام قبروں میں بیٹھ کے لاتیں مارنا نہیں ہے. یہ جو لاتیں لگ رہی ہیں یہ شیطان ہے جو یہ کر رہا ہے, یہ بزرگ نہیں کر رہے. یہ شیطانی تصرف ہے جو قبر پہ ہو رہا ہے. ہم قبر کو ایسا ماننا جس میں اللہ کی توہین ہونا شروع ہو جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن کہتا ہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کمال کی بات ہے یہ آیت محراب پہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اور ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسرے کونے پہ یا رسول اللہ مدد. اور آپ اسی آیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ یا اللہ مدد بھی اور ادھر یا رسول اللہ مدد بھی. تو آپ تو اسی وقت اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہو. یہ جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا شرک پھیلا کر, وہاں بھی یہی کام کیا. ان لوگوں نے اس دور میں 5 بڑے بڑے بزرگ تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے. یہ بزرگ جب دنیا سے گئے, انہوں نے کہا بڑے پیارے لوگ تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے, ان کے پتلے بنا کے ہم رکھتے ہیں, ان کے سامنے ہم جھکیں گے, خوش اللہ ہوگا. کہ آپ جب کسی کے دوست کو خوش کرتے ہیں تو دوست خوش ہوتا ہے نا. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک لاجک گڑ لی. اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ ان کے سامنے جھکو تم, لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. اللہ کہہ رہے میرے سامنے جھکو, مجھ سے مانگو. وہ کہتے تھے نہیں اللہ ان کے ذریعے مدد کرے گا کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اپنے نیک بندوں کو جنت تو دیتا ہوں, اختیارات نہیں دیتا. کسی کی بگڑی بنانے کا اختیار کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے. اپنا نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے آ گیا؟